14 کاتب ہیں قرآن کے لکھنے والے، یہ جو 14 کاتب ہیں قرآن کے لکھنے والے، بات بتاتے ہیں کہ نبی کے دور میں قرآن جمع ہو چکا تھا، اور ان 14 کاتبوں میں اکثر و بیشتر جو صحابی تھے ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن جو جمع کیا وہ علی ابن ابی طالب نے جمع کیا۔ توجہ، خود نبی کے حیات میں، نبی کے دور میں سب سے زیادہ جو قرآن جمع کیا وہ مولا علی نے قرآن جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس لائے، اللہ کے رسول میں نے یہ قرآن لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ تو نبی نے اس قرآن کو دیکھا اور تصدیق کیا کہ ہاں علی تم نے جو قرآن جمع کیا ہے، تم نے جو قرآن لکھا ہے یہ قرآن ٹھیک ہے، نبی نے تصدیق کر دیا، ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، کہتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں، جب پڑھنا لکھنا، جب علی نے قرآن پڑھا گود میں آغوش میں اس وقت بھی نبی نے تصدیق کیا، اور جب لکھا ہوا قرآن دکھا رہے ہیں جب بھی نبی تصدیق کر رہے ہیں، یعنی کیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا؟ نہیں، نبی عالم تھے، کائنات کا علم نبی کے پاس تھا، نبی سب کچھ جانتے تھے، ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کو نبی کے دور میں مکمل کیا، لیکن کچھ قرآن کا حصہ آخری دور کا کچھ حصہ قرآن کا رہ گیا تھا۔ جو کچھ حصہ قرآن کا رہ گیا تھا، رسول خدا کی وفات کے بعد مولا نے کہا کہ اپنی رضا کو اس وقت تک دوش پر نہیں رکھوں گا جب تک قرآن مکمل نہ کر لوں، لہذا جو کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مکمل کیا، اور جب قرآن مکمل ہو گیا تو علی کا قرآن ایک جلد کا نہیں تھا، ایک جلد کا ہوتا تو مولا یوں ہی لے کر چلے جاتے۔ مولا نے جب قرآن جمع کیا، اب جب قرآن مولا مسجد میں لے جائیں گے تو ایک اونٹ کو لایا گیا، اور اس اونٹ پر قرآن کو رکھا گیا، یعنی علی کا قرآن کئی جلدوں میں تھا۔ علی کے قرآن جو کئی جلدوں میں تھا اس کی وجہ یہ تھی مولا کے قرآن میں نزول آیات تھا، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس مقصد کے لیے نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، اس سورہ کا موضوع کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا تعویل کیا ہے، اس کا تنزیل کیا ہے، یعنی سب مولا نے ڈیٹیل سے لکھا تھا۔ جب لکھا تھا تو ظاہر ہے اتنا تفسیر یہ اونٹ پر رکھ کر مولا لے گئے، جب اونٹ پر لگ کر مولا لے گئے مسجد میں اور کہا کہ یہ قرآن میں جمع کیا اور یہ قرآن میں لے کر آیا ہوں، کہا یا علی ہم قرآن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، توجہ چاہ رہا ہوں، یا علی ہم قرآن آپ کے ہاتھ سے نہیں لیں گے، یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ قرآن نہیں لیں گے، آپ جو قرآن لے کر آئے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے ہیں، ہم یہ قرآن نہیں لیں گے، یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، مسئلہ علی کے ہاتھ سے لینے کا ہے، یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے علی کا ہاتھ کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ آکن اللہ ہے، کان وزن اللہ ہے، کان اذن اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، پہلو جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، یعنی کیا؟ یا علی ہم آپ کے ہاتھ سے قرآن نہیں لیں گے، یعنی وہ کہنا